سبق نمبر 144، سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 10۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، الانفال مال غنیمت للہ والرسول اللہ اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے، واصلحوا اور صلح رکھو تم، ذاتا اپنے تئیں، بینکم آپس میں، واطیعوا اللہ ورسولہ اور کہا مانو تم اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایماندار۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے تئیں آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ انما سوائے اس کے نہیں، المؤمنون الذین مومن وہی لوگ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت ڈر جائیں، قلوبہم دل ان کے، واذا اور جب، تلیت تلاوت کی جائیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم ایماناً بڑھا دیں وہ ان کا ایمان، وعلی ربہم اور اپنے رب پر وہ، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ پوری آیت۔ مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين وہ لوگ جو، یقیمون الصلاة قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اولئک وہی لوگ، ہم وہ، المؤمنون مومن ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور روزی ہے، کریم عزت والی۔ پوری آیت۔ وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما جیسا کہ، اخرجا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون ناپسند کر رہے تھے۔ پوری آیت۔ جیسے آپ کے رب نے آپ کو سچائی کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا اور مومنوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فی الحق حق بات میں، بعدما بعد اس کے جو،
تبینہ واضح ہو چکا وہ، کأنما گویا کہ یساقون دھکیلے جا رہے ہیں وہ، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایسے جھگڑنے لگے گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب یعیدکم اللہ وعدہ دیتا تھا تم کو اللہ، احدا ایک کا، الطائفتین دونوں جماعتوں سے، انہا کہ وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، ان غیرہ کے علاوہ، ذات الشوکتی کانٹے والی کے، تکون ہو، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ ثابت کر دے وہ حق کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے حکموں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے وہ، دَابِرَ الْكَافِرِينَ جڑ کافروں کی۔ پوری آیت۔ اور جب اللہ تمہیں دونوں جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ دیتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی کے علاوہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو وہ ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو وہ مٹا دے، وَلَوْ اگرچہ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ برا لگے مجرموں کو۔ پوری آیت۔ تاکہ وہ سچ کو ثابت کر دے اور جھوٹ کو مٹا دے اگرچہ مجرموں کو برا ہی لگے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اذ تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو سن کر اس نے کہا، لکم تمہارے لیے، انی ممدکم بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بألفن 1000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین پے در پے آنے والے۔ پوری آیت۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سن کر کہا، بے شک میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اسے اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہوں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم دل تمہارے، ومن النصر اور نہیں ہے امداد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اللہ نے تو صرف اسے خوشخبری قرار دیا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ امداد تو فقط اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال کے پہلے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال سے ان کنتم مؤمنین تک فرمایا، وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے تئیں آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر تم مومن ہو۔ یعنی پوچھا جا رہا ہے
مال غنیمت کا حقدار کون ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ آیت میں اس مال کو انفال کہا گیا ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اصلی سے زائد کو کہتے ہیں، جیسے نفلی نماز، روزہ وغیرہ۔ نفلوں کا تعلق خوشی سے ہے۔ یہاں مراد ہے اللہ نے پہلی امتوں پر جو مال حرام کر رکھا تھا اپنی خوشی سے اس امت پر حلال کر دیا ہے، لہذا اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، بس خدا اپنی مرضی سے اپنے رسول کے ہاتھوں جس کو جتنا چاہے دلوا دے۔ یا یہ مطلب ہے اسلام میں جنگ کا مقصد فقط دین کا غلبہ ہے جس کا معاوضہ اجر و ثواب ہے۔ مال تو زائد چیز ہے، یہ اللہ اپنے کرم سے دے گا، جس کا ضابطہ آگے آیت نمبر 41 میں آئے گا۔ فقہا کی اصطلاح میں تقسیم کے حوالے سے جماعت کا امیر کسی مجاہد کو اس کی بہتر کارکردگی کی بنا پر جو انعام دے، یا کسی چھوٹے لشکر کو یہ کہہ کر کہیں حملہ کے لیے بھیجے کہ اس میں جو مال ملے گا بیت المال کا حصہ نکال کر باقی سب انہی کا ہوگا، اسے انفال کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ لڑائیاں جیت کر مال جھپٹ لیتے، جس کے ہاتھ میں جو لگ جاتا وہ اس کا مالک بن جاتا، پھر مال کی چھینا چھپٹی میں اندرونی لڑائیاں جنم لیتیں۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ بدر میں ہوئی تو پرانے رواج کے مطابق یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ 3 طرح کے لوگ غنیمت پر اپنا استحقاق جتانے لگے۔ پہلا ان نوجوانوں کا گروہ تھا جنہوں نے مارتے اور قیدی بناتے ہوئے دور تک دشمن کا پیچھا کیا۔ دوسرا ان بوڑھوں بزرگوں کا گروہ تھا جنہوں نے پچھلے مورچوں پر رہ کر امداد پہنچائی اور سامان سمیٹا۔ تیسرا ان محافظوں کا گروہ تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے گرد پہرا دیا۔ بحث مباحثے نے جب زور پکڑا اور بدمزگی کا اندیشہ بڑھنے لگا تو یہ آیت آ گئی کہ جنگوں میں حاصل شدہ ہر قسم کے مال کے استعمال اور تقسیم کا اختیار فقط اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ کوئی کسی چیز کا مالک بنے نہ ہتھیائے، سب اللہ سے ڈریں اور پرانے طور طریقے چھوڑ کر آپس کے تعلقات درست رکھیں، یہ جماعتی نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے۔ اگر مومن رہنا چاہتے ہیں تو سب اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر رہیں۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ سے وعلی ربہم یتوکلون تک فرمایا مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی مومنوں کے ایمان کی دلیل اور پہچان اللہ سے ڈرنا ہے۔ بعض نے کہا ڈرنے سے مراد اللہ کی یاد آنے پر گناہ کا ارادہ ترک کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے یا پکڑ سے ڈرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کی ہیبت اور عظمت کا دھیان کر کے اس کا حکم مان لینا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اللہ سے ڈر کر پیدا ہونے والی یہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے۔ جب دل دہلتا ہے تو بدن میں کپ کپی سی آتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تب جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اگلا جملہ آیتوں کے متعلق ہے، جب وہ پڑھی جائیں تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے تصدیق کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن تقوی اور نیکی کے اعتبار سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے آیتیں سن کر کمزور ایمان پہلے کی نسبت مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری سے فرائض واجبات چھوٹنے اور کبیرہ گناہ تک سرزد ہونے لگتے ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہو تو معمولی نیکیاں بھی مرغوب ہو جاتی ہیں، جبکہ صغیرہ گناہ بھی پہاڑ لگنے لگتے ہیں۔ بعضوں نے کہا آیتیں سننے سے ایمان کا نور اور دل کا سکون بڑھ جاتا ہے، اور مومن کو اللہ پر ایسا کامل بھروسہ نصیب ہوتا ہے جو کسی بھی چیز یا شخص کا خوف اور طمع دل میں نہیں رہنے دیتا۔ آیت کی روح سے کامل مومن کا مطلوب و مقصود صرف خدا ہے، مال غنیمت یا مادی نفع اور کشور کشائی ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 3، 4 الذین یقیمون الصلاۃ سے ورزق کریم تک
فرمایا وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے ایمان کی دلیل اور پہچان پنجگانہ نماز کی باقاعدگی بھی ہے اور واجبی یا نفلی خیرات بھی ہے۔ اس سے مراد پورے آداب کے ساتھ نماز کا مستقل اہتمام ہے، اور بجائے مال جمع کرنے کے یا مال کی ہرس کرنے کے دین کے کاموں میں یا مستحق لوگوں میں موجود مال کو کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، یعنی درج بالا صفات کے حامل لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ بقول مفسرین سچ سے مراد وہ ایمان ہے جو کفر، نفاق اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو اور نیک نیتی کے ساتھ نیک اعمال سے مزین ہو۔ جملہ ایمانیات کی تصدیق کے اعتبار سے ایمان کا دعویٰ درست ہے، مگر سچا مومن ہونے کا دعویٰ درست اس لیے نہیں، ایک تو وہ اعلیٰ صفات سے مشروط ہے، دوسرا سچ کے دعوے دار کا یقینی جنتی ہونا لازمی ہے۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی بھی یقینی جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ خاتمہ بالایمان کا کسی کو بھی علم نہیں۔ تیسرا، سچے مومن کا اعلان اللہ کی طرف سے ہی برحق ہے، جس کے لیے جنت کے درجات کا، بخشش کا اور جنت میں عزت والی روزی کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ جنہوں نے سچے ایمان کے دعوے کو درست قرار دیا ہے وہ بھی اس سے ایمان کی پختگی کا مفہوم مراد لیتے ہیں، مگر خاتمہ بالایمان پر یقین کے قائل وہ بھی نہیں۔ آیت نمبر 5 کما اخرجک ربک سے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ تک فرمایا جیسے آپ کے رب نے آپ کو سچائی کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا اور مومنوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی، یعنی رب تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے گھر مدینہ سے نکال کر بدر کی طرف لے گیا۔ سچائی سے یہاں مراد بدر کی جیت ہے جو یقینی تھی، جس کا اشارہ بذریعہ وحی پیغمبر کو دے دیا گیا تھا۔ آیت میں لفظ کما تمثیل بیان کر رہا ہے۔ مفسرین کے ہاں چند اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ جیسے شروع میں بدر کی جنگ پر بعض مومن تیار نہ تھے مگر نتیجے نے سب کو خوش کر دیا، ایسے ہی جنگ کے اختتام پر مال غنیمت سے دستبردار ہونا بعض پر گراں گزر رہا ہے، مگر اس کا نتیجہ بھی سب کو خوش کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ جیسے دنیا میں بے سر و سامانی کے باوجود جنگ بدر کی فتح کا خدائی وعدہ پورا ہوا ہے، ایسے ہی آخرت میں سچے مومنوں کے ساتھ جنت کے درجات کا، بخشش کا اور عزت والی روزی کا خدائی وعدہ بھی پورا ہوگا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے۔ تیسرا قول ابو حیان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ لفظ کما تمثیل کے لیے نہیں بلکہ بدر کی فتح کا سبب بیان کرنے کے لیے ہے کہ پیغمبر کا اللہ کی مرضی معلوم ہوتے ہی فرما برداری کرتے ہوئے نکل پڑنا فتح کا اصل سبب ہے، جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا پیغمبر کے رب نے پیغمبر کو جنگ کے لیے باہر نکالا۔ یہاں نکلنے سے لے کر بدر پہنچنے تک کا پورا سفر مراد ہے، جس کے آغاز میں کفار مکہ کو معاشی طور پر شکست دینے کے لیے ان کے تجارتی قافلے پر حلہ بولنے کا عزم کیا گیا۔ پھر جب وہ پہنچ سے دور نکل گیا تو کفار مکہ کے آئے ہوئے لشکر سے بدر کے میدان میں مقابلے کا ماحول بن گیا۔ اس صورتحال میں پیغمبر مومنوں سے اعلیٰ درجے کی فرما برداری چاہ رہے تھے، جس میں ذاتی یا مادی پسند ناپسند کا دخل تک نہ ہو۔ چونکہ مومنوں کی تربیت ابھی جاری تھی، ان میں سے جن کی رائے بوجوہ جنگ کے حق میں نہ تھی، یہ آیات ان کی اصلاح کے لیے نازل کر کے قیامت تک یہ اصول وضع کر دیا گیا، ہمیشہ اقدام خالص اللہ کی رضا پر ہی اٹھانے چاہیے، جن میں مال غنیمت وغیرہ کی کوئی ہرس نہ ہو، تب جا کر خدا کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6 یجادلونک فی الحق سے وہم ینظرون تک فرمایا وہ آپ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایسے جھگڑنے لگے گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں،
یعنی یہ جھگڑا غالباً شروع میں جو جنگ کو ناپسندیدہ سمجھنے کی رائے تک محدود تھا، جس کی طرف پچھلی آیت میں اشارہ ہے، بعد میں کفار مکہ کے لشکر کی آب و تاب اور تیاری کو بھانپتے ہوئے مقابلے کے عزم کی صورت اختیار کر گیا۔ اکثر مفسرین نے یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ آیت میں حق بات سے مراد وہی خدا کا فیصلہ اور نبی کا اس کے مطابق جنگ کا پختہ رجحان، اور پھر مسلمانوں سے جنگ کے حق میں بار بار پوچھنا ہے۔ چاہیے تھا جنگ کے لیے سب اپنا آپ اللہ اور رسول کے سپرد کر دیتے، مگر کچھ مسلمان اپنی کمزوری و بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باعث جنگ کو موت کے منہ لگنا سمجھ رہے تھے۔ متعدد مرتبہ پوچھنے پر اختلاف رائے کو جھگڑنے سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت ابن زید کی تفسیر کے مطابق جھگڑنے والوں سے مراد کفار و مشرکین ہیں، جنہیں حق بات مانتے ہوئے موت نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 7 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ سے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ تک فرمایا، اور جب اللہ تمہیں دونوں جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ دیتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی کے علاوہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے چل کر مدینہ کے قریب سے گزرتا ہوا مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرا وہ لشکر تھا جو ابو جہل وغیرہ کی قیادت میں اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چل کر بدر کی طرف روانہ تھا۔ تجارتی قافلے میں کل 70 لوگ تھے، جن میں 40 مکہ کے سردار تھے، اور سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے، جبکہ جنگی لشکر میں 1000 مسلح لوگ تھے، جن میں اکثریت جنگجو لوگوں کی تھی۔ انہی دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غالب کرنے کا خدا نے بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو وعدہ دے دیا۔ چونکہ پہلا احتمال تجارتی قافلے پر غلبے کا تھا، اس لیے پیغمبر نے جب مسلمانوں کو جمع کر کے رائے لی تو سب تیار ہو گئے، کیونکہ صرف 70 نہتے لوگوں سے مقابلہ کچھ مشکل نہ تھا، اور ڈھیر سارا سامان اور سرمایہ بھی ملتا نظر آ رہا تھا۔ آیت میں اسی کو بغیر کانٹے والی جماعت کہا گیا ہے۔ مسلمان عرصہ 13 سال سے کفار مکہ کی اذیتیں سہتے ہوئے مدینہ آ تو گئے، مگر کفار کی کبھی نہ ختم ہونے والی اسلام دشمنی کا ایک حل یہ بھی سوچنے لگے کہ تجارتی قافلے کو نشانہ بنا کر معاشی طور پر انہیں کمزور کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب تعاقب کیا تو خدا کا کرنا کہ تجارتی قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی تدبیر کارگر ہوئی کہ تجارتی قافلے کی غرض سے مسلمانوں کو اور تجارتی قافلے کو بچانے کی غرض سے کفار مکہ کو لا کر آمنے سامنے کر کے کہہ دیا، اے مسلمانوں، تم تو یہی چاہتے تھے کہ بغیر کانٹا چبھے آسانی اور سہولت والا معاملہ ہو جائے، مگر اللہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ مسلح اور 3 گنا فوج سے مقابلہ کروا کر حق ثابت کر دے، یعنی جو کہا تھا وہ کر دکھائے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی اکڑ توڑ دے، یا یہ مطلب ہے دین کو غالب کر دے اور کفر کو متزلزل کر دے۔ آیت نمبر 8 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فرمایا تاکہ وہ سچ کو ثابت کر دے اور جھوٹ کو مٹا دے، اگرچہ مجرموں کو برا ہی لگے۔ یعنی معرکہ بدر بپا کرنے کا مقصد ہی سچ اور جھوٹ کے درمیان لکیر کھینچنا تھا، جو کہ تجارتی قافلے کو نشانہ بنانے سے حاصل نہ ہوتا، کمزوروں اور نہتوں پر غالب آنے سے نہیں، بلکہ حد درجہ طاقتوروں پر کمزوروں اور نہتوں کے غالب آنے سے قدرت کی مدد ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی شان متاع دنیا ہتھیانے میں نہیں، بلکہ حق کی خاطر سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور با اثر لوگوں سے ٹکر لینے میں ہے، اگرچہ مجرموں کو مسلمانوں کا یہ اقدام برا ہی کیوں نہ لگے۔ آیت نمبر 9 اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ سے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ تک فرمایا
جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سن کر کہا، بے شک میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں۔ یعنی یاد کرو بدر کی جنگ جیتنے کے لیے کس قدر دعا و فریاد جاری تھی۔ بمطابق روایات نبی علیہ السلام نے جب گنتی کروائی تو پتہ چلا 313 مجاہدین ہیں، اور وہ بھی اکثر نہتے، اور دوسری جانب 1000 مسلح لوگ ہیں۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ صحابہ آمین کہتے رہے۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے جلد پورا کر دے۔ اگر یہ مٹھی بھر جماعت فنا ہو گئی تو پھر کبھی بھی زمین پر تیری بندگی نہ ہوگی، کیونکہ کفر و شرک سے زمین بھری پڑی ہے۔ گریہ وزاری سے مسلسل دعا جاری تھی کہ آپ کے کاندھوں سے چادر سرکنے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چادر اوپر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، اب تو مجھے بھی قبولیت کا یقین ہو چکا ہے۔ جس کے بعد 1000 فرشتے بھیجنے کی نوید سنا دی گئی۔ چونکہ کفار کی تعداد بھی 1000 تھی، شاید اسی مناسبت سے یہ گنتی رکھی گئی، ورنہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا۔ بلکہ خدا تو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ دین الہی کی سربلندی کی خاطر جہاد کرنا جہاں بندوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، وہاں دیندار مجاہدین کا تعاون کرنا فرشتوں سمیت کسی بھی مخلوق کے لیے فخر کی بات ہے۔ بحوالہ بخاری بروایت معاذ ابن رفاعہ رضی اللہ عنہ، جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے ایک دن کہا، آپ اہل بدر کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ جبریل امین بولے، ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو تمام فرشتوں سے افضل مانتے ہیں۔ آیت حاضہ میں 1000 فرشتوں کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 24 میں 3000 کا وعدہ مشروط تھا۔ روایات کے مطابق اطلاع یہ تھی کہ کرز ابن جابر بہت بڑا لشکر لے کر مشرکین کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے، اور آیت نمبر 25 میں 5000 کا وعدہ مشرکین کی طرف سے یک بارگی حملے کے ساتھ مشروط تھا۔ دونوں خبریں درجہ بدرجہ پریشانی کی تھیں۔ امداد بھی خبروں کی نوعیت کے مطابق بتائی گئی۔ مستند روایات کے مطابق فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ کر نبی علیہ السلام مسکراتے اور صحابہ کو مبارکباد دیتے رہے۔ اکثر صحابہ کو بھی فرشتوں کا مشاہدہ ہوا۔ فرشتوں کی آمد پر سب کا اتفاق ہے۔ آیا فرشتوں نے قتال بھی کیا یا نہیں، اس کی تفصیل آیت نمبر 12 میں آئے گی۔ آیت نمبر 10، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا سے ان اللہ عزیز حکیم تک فرمایا، اور اللہ نے تو صرف اسے خوشخبری قرار دیا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ امداد تو فقط اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا نزول فقط اسباب کے درجے میں خوشخبری تھی، تاکہ مومنوں کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے، جو کہ فطری طور پر اسباب کی دستیابی سے ہی ہوتا ہے۔ فتح کے اسباب پیدا کر دینا یا مہیا کر دینا، یا پھر اسباب میں تاثیریں ڈال دینا، اور اس سے بھی آگے بغیر کسی ظاہری سبب کے نواز دینا، بلکہ جملہ اسباب کو غیر مؤثر تک کر دینا، اسی طرح اسباب کو الٹا دینا بھی، سب کچھ حقیقی مددگار کی طرف سے ہے۔ لہذا نگاہ صرف اللہ پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی اسباب پر غالب ہے، اور اسباب کی رعایت اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔